گزشتہ جمعہ کو ملک پاکستان کے طول و عرض میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پریشان کن حالات پیدا ہوئے۔ ان کے اسباب اور وجوہات پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ جن کا خلاصہ یہ تھا، برے حالات کبھی عذاب الہی ہوتے ہیں، جیسے قوم عاد اور ثمود پر آنے والے حالات اللہ کا عذاب کہلائے۔ کبھی ابتلا، امتحان اور آزمائش ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی برے حالات تنبیہ کے طور پہ آتے ہیں، انسان کے اعمال میں کجی اور ٹیڑھا پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل حالات کے ذریعے تنبیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اصل راستہ پر چل نکلے، اور وہ حالات انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری روایات سے سرزنش اور تنبیہ کی دلیل سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت ایک روایت موطا امام مالک سے آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں غلول یعنی کرپشن عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں پر دشمن کا رعب طاری کر دیتے، وہ قوم خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور جب کسی قوم میں زنا کی کثرت ہو جائے، اس قوم میں اموات بڑھ جاتی۔ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کا رجحان بڑھ جاتا ہے تو رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جب کسی قوم میں ناحق فیصلے ہونے لگے تو خون ریزی عام ہو جاتی ہے، اور جب کسی قوم میں عہد شکنی پیدا ہو جائے، قوم عہد شکنی کی روش اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی جانب سے تنبیہات ہیں کہ اپنا قبلہ درست کر لو، وگرنہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایک چوتھی چیز مس مینجمنٹ، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کوتاہی کرنا۔ اس کوتاہی کا نتیجہ برے حالات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب کسی قوم پر، انسانیت پر برے حالات آ جائیں تو بچے ہوئے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے کرنے کے کام دو ہیں، ایک کو سوشل ورک کہتے ہیں، دوسرے کو ایثار کہتے ہیں۔ سوشل ورک اور ایثار،
انسانی معاشرہ، سوسائٹی کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت ان کی خدمت کرنا، ان کی بحالی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرنا، یہ سوشل ورک کہلاتا ہے، اور اس کام کو انجام دینے والے سوشل ورکر کہلاتے ہیں۔ مذہب اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے بعد جو گھبراہٹ کے آثار تھے انہیں دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ سے ماجرا معلوم کیا۔ آپ نے نزول وحی کا، حرا کی خلوتوں کا سارا واقعہ سنا دیا، یہاں تک بتایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وحی کا نزول پہلی دفعہ ہوا تھا، یقیناً یہ مرحلہ بڑا بھاری تھا، اور گھبراہٹ کا طاری ہو جانا ایک فطری چیز ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حرا کا سارا ماجرا سنا، نزول وحی کے وقت جو آپ پہ حالات آئے وہ معلوم کر لیے، تو تسلی کے طور پر کیا فرمایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول باب کیف کان بدء الوحی میں حضرت خدیجہ کے ان الفاظ کو ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجہ تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی غم زدہ نہیں کریں گے، ناکام اور مایوس نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے وجہ بتائی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، حق کی مصائب و آلام کے آنے کے وقت مدد اور نصرت بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سوشل ورک ہیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جہاں اس بات پر قسم کھائی کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے، تو ناکام نہ ہونے کی وجوہات جو ذکر کی وہ مختلف نوعیت اور مختلف قسم کے سوشل ورک ذکر کر کے آپ نے اس عقیدے کا اظہار کیا جو انسانیت کی، انسانی معاشرہ کی ہمدردی کے لیے نکلتا ہے، اللہ اسے ناکام نہیں کرتی۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، ان کے نفع کے لیے کردار ادا کرے، اللہ اسے زمین میں جما دیتے ہیں، اس کی اچھی شہرت ہوتی ہے، اس کا تعارف مضبوط ہوتا ہے، دلوں میں احترام بیٹھ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ سب سوشل ورک کہلاتا ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نزول وحی کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کا جو تعارف کروایا تسلی دیتے وقت، وہ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے کروایا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مکہ سے جانے لگے، کچھ صحابہ پہلے ہی حبشہ چلے گئے تھے، حضرت ابو بکر بھی جانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو ابن دغنہ ایک کفار کا سردار تھا، اس نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا تو روک لیا، کہنے لگا آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا قوم یہاں رہنے کے حالات نہیں بننے دیتی۔ ابن دغنہ نے کہا آپ میری امان، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، آپ جیسا آدمی چلا گیا تو پیچھے رہ کیا جائے گا۔ انہوں نے پھر حضرت ابو بکر کے جو اوصاف بیان کیے وہ بھی یہی تھے
جو حضرت خدیجہ نے حضور کے بیان کی، چند الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے، باقی وہی ہیں، اتنے ہی ہیں۔ تو پتہ چلا نبی کے خلفاء بھی سوشل ورکر تھے، انسانی معاشرہ کی فلاح و بہبود کے لیے جو کردار انہوں نے ادا کیا، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، مقابلے کے جذبات ہر بندے میں ہوتے ہیں، یہ انسان کے خمیر میں شامل ہے۔ مقابلے کا جذبہ انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، اور اسلام انسان کی طبیعت اور فطرت کا انکار نہیں کرتا، تسلیم کرتا ہے، طبی ضروریات کا منکر نہیں ہے، البتہ صحیح رخ بتاتا ہے کہ جذبات و احساسات کا صحیح رخ کیا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انسان تعین میں خطا کر جائے، اسلام نے اس کا تعین خود کیا۔ یہ انسانی جذبہ تو ہے کہ میں دوسروں سے آگے نکلوں، مگر ہمارے اس جذبے کا میدان کیا ہے؟ مال و دولت میں آگے نکلنا، بزنس اور کاروبار میں آگے نکلنا، منصب اور عہدے میں آگے نکلنا، شہرت میں آگے نکلنا، سہولتوں اور آسائشوں میں آگے نکلنا، یہ ہمارے اس جذبے کا میدان ہے۔ اسلام نے اس فطری جذبے کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ اس کے میدان کا تعین کیا ہے۔ اس کا میدان کیا ہے؟ فرمایا اس کا میدان ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں آگے نکلو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اور صحابہ کرام کا یہ جذبہ اسی میدان میں استعمال ہوتا تھا۔ اس پہ اگر واقعات کا سلسلہ شروع کیا جائے تو بہت سارے واقعات ہیں، چند ایک واقعات ذکر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری میں تھی، رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند تو تھا نہیں، البتہ ستارے جگمگا رہے تھے، مطلع صاف تھا۔ جب مطلع صاف ہو، پورے آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہوں، تو جو ماحول اور سما ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک خیال آیا، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کر دیا، عرض کیا اللہ کے رسول، جس طرح آسمان پہ ستارے انگنت ہیں، کسی شخص کے نامہ اعمال میں اس طرح نیکیاں بھی ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں۔ توقع یہ تھی کہ اگر میں پوچھوں کس کی ہے تو حضور میرے والد کا نام لیں، یہ توقع اور امید تھی۔ جب حضور سے سوال کیا کس کی ہے تو آپ نے فرمایا حضرت عمر کی، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ خلاف توقع جواب سن کر، نام سن کر چونک گئے، عرض کیا ابھی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے والد، ان کی کیفیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ ان کا تو پوچھئے ہی، عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار والی رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی نیکی ہے۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان، یہ ان کے جذبے کا میدان، فاستبقوا الخیرات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی اس تگ و دو میں رہے کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں۔ فرماتے ہیں پوری زندگی میں ابو بکر سے پڑھ نہیں سکا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کہتے ہیں ایک موقع آیا، مجھے امید ہو گئی کہ آج میں آگے نکلوں گا، لیکن ابو بکر پھر مجھ سے آگے رہے۔ وہ موقع تھا غزوہ تبوک۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام جس کی جو حیثیت لانے لگے، حضرت ابو بکر بھی گھر چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے۔ حضرت عمر اپنے جی میں سوچ رہے ہیں آج کل میرے مالی حالات بہت اچھے ہیں،
آج مجھے امید ہے کہ ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا، کیونکہ بات مال پہ ہے، مالی حالات میرے اچھے ہیں۔ تو حضرت عمر خوشی خوشی گھر گئے، جتنی قسم کا مال تھا سب میں تنصیف کی، دو دو حصے کی، آدھا گھر میں رکھا، آدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے رکھ دیا، ہر قسم کا مال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تو نہیں تھے، سب کچھ اسلام پہ لوٹا چکے تھے، تو تھوڑا بہت تھا وہ ایک کپڑے میں ڈالا اور اٹھا کے وہ بھی نبی کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھنا شروع کیا کون کیا لائے؟ حضرت عمر سے پوچھا اے عمر بن خطاب کیا لائے؟ کہا حضور یہ میں لے کے آیا ہوں۔ پوچھا کچھ چھوڑا بھی ہے؟ جی چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا چھوڑا؟ اللہ کے رسول جتنا تھا اس کا آدھا چھوڑ آیا، آدھا لے آیا۔ اور حضرت عمر بڑے خوش تھے کیونکہ ان کی گٹھڑی بہت بڑی تھی جس میں وہ سامان لے کے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر کی چھوٹی سی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ کیا لائے؟ جی حضور یہ کچھ گھر میں بھی چھوڑ کے آئے؟ جی حضور چھوڑ کے آیا۔ پوچھا کیا؟ فرمانے لگے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ، یہ چھوڑ کے آیا۔ پھر حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ابو بکر آج بھی تجھ سے آگے۔ کیسے؟ گنتی میں، وزن میں، حجم میں۔ اگرچہ حضرت عمر کا لایا ہوا مال زیادہ تھا، مگر وہ جتنا بھی تھا ان کے مال کا کل نہیں تھا، جز تھا۔ آدھا گھر تھا، آدھا وہاں تھا، سب کو ملائے تو کل بنتا ہے۔ اور ابو بکر جو لے آئے وہ وزن میں، گنتی میں، حجم میں اگرچہ تھوڑا تھا، مگر وہ ان کا کل مال تھا، اور کل کو جز پہ فضیلت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر اس مرحلے میں بھی آگے ہیں۔ تو ان کے مقابلے کا میدان تھا نیکیوں کا میدان، وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمارا جذبہ بھی اسی میدان میں استعمال ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، ہماری ذمہ داریاں دو ہیں، نمبر ایک سوشل ورک، نمبر دو ایثار۔ یہ سوشل ورک سے اوپر کا درجہ ہے، سوشل ورک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر، آخری نبی ہو کر، سوشل ورکر کی حیثیت سے زمین پر رہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اور آپ کے خلفاء کی شان بھی یہی تھی، انسانی ہمدردی، انسانی خدمت، سوسائٹی کی فلاح و بہبود، معاشرہ کی اصلاح کے لیے آپ سے بڑھ کر کردار، آپ کے خلفاء سے بڑھ کر کردار کسی نے ادا نہیں کی۔ ایک واقعہ حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت کا اور ایک حضرت عمر کے زمانے خلافت کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ دونوں کے سوشل ورکر ہونے کی حیثیت سے یہاں سے ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر نبی کے بلا فصل خلیفہ اول، جانشین پیغمبر، جب خلیفہ بنے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پتہ چلا مدینہ سے کچھ فاصلہ پر ایک خاتون رہتی ہے، عمر رسیدہ ہے، بوڑھی ہے، اس کا پرسان حال کوئی، مدینہ سے فاصلے پہ اس کی جھونپڑی ہے، اس میں اکیلی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ چلو اس کا تھوڑا بہت کام کاج کر کے اس کی ہیلپ کرتا ہوں۔ صبح سویرے چلے گئے، سلام کیا اور کہنے لگے اما جان آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، جھاڑو دینا چاہتا ہوں، پانی بھر کے لانا چاہتا ہوں، گھڑے کا پوچھا۔ تو بڑھیا کہنے لگی بیٹا یہ سارے کام ایک آدمی کر کے جا چکا ہے،
اور وہ روزانہ کر کے جاتا ہے، وہ روزانہ آتا ہے، یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، دل میں خیال کیا کہ کل اس سے بھی پہلے آؤ۔ کل مزید صبح سویرے گئے، جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، ایک بندہ سارے کام کر کے واپس پلٹ رہا ہے اور چہرے پہ اس نے نقاب کیا ہوا ہے، کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ نیکی چھپ کے کرتے تھے، اللہ کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے ذہن میں آیا کہ یہ تو آج بھی مجھ سے آگے ہے، قریب ہو کے دیکھو تو صحیح یہ ہے کون۔ جب قریب ہو کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، وہ نبی کے خلیفہ اور جانشین حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ دیکھ کے فرماتے ہیں پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تھے حکمران وقت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین پیغمبر، خلیفۃ الرسول، حکمران ہو کے بھی کیسے سوشل ورکر ثابت۔ اور جب حضرت عمر خود خلیفہ بنے، ان کے پیش رو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی ان کے سامنے، وہ بھی کم نہیں تھے۔ رعایا سویا کرتی تھی، وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، عوام سوتی تھی وہ پہرا دیتے تھے، عوام کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اپنی جان و مال۔ حضرت عمر بن خطاب سید القوم خادمہم کا کامل مصداق۔ حضرت عمر بن خطاب کے ایک ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، ایک میں لالٹین ہوتی تھی، رات کو پہرا دیا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ان کے گشت کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، علماء نے باقاعدہ اس پہ ابواب باندھے ہیں۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا انسانی خدمت کس زاویے سے، کس حد تک حضرت عمر نے۔ ایک رات کو گشت کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، مدینے سے باہر نکل گئے۔ مدینے سے باہر گئے، دیکھا ایک بالوں کا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک بدو باہر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر کی پہچان میں نہیں آیا یہ کون ہے۔ پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا دیہاتی ہوں، بدو۔ کہاں سے آئے ہو؟ جنگل میں رہتا ہوں، وہاں سے آیا۔ اتنے میں خیمے سے کراہنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے پوچھا اندر کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا درد ذیل میں مبتلا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی آہ نکل رہی ہے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ امیر المومنین کی خدمت میں پیش ہو کے اپنی حاجت بتا کے پوری کروا لوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ بتایا نہیں کہ میں امیر المومنین۔ گھر چلے گئے، گھر میں اپنی بیوی ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم سے ایک بڑا خیر کا کام تیرے لیے لے کے آیا ہوں، اگر ثواب کا نیکی کمانے کا ارادہ ہے تو بتاؤ۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا ایک دیہاتی اور بدو اور اس کی بیوی مدینہ سے کچھ فاصلے پہ خیمہ لگائے ہوئے ہیں، وہ درد ذیل میں مبتلا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، کوئی دایا پاس نہیں ہے، کیا تو دایا کے فرائض سر انجام دے لے گی؟ اس کی خدمت کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ خاتون اول امیر المومنین کی بیوی تیار ہو گئی، ہوتی بھی کیوں نہ، حضرت علی اور فاطمہ کا خون تھا، حضرت علی اور فاطمہ کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی بیٹی، اور ام کلثوم بنت فاطمہ کا حضرت عمر سے نکاح، یہ اہل سنت والجماعت اور روافض طرفین کی کتابوں میں موجود ہے۔ نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں لکھا ہے نبی دختر با عثمان داد و علی دختر با عمر فرستاد۔ نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی، علی نے اپنی بیٹی عمر کو دی۔ محمد بن یعقوب کلینی نے فروع کافی میں ایک باب باندھا، باب تزویج ام کلثوم
اور اس میں امام باقر سے 2 روایات ذکر کی جن میں حضرت ام کلثوم کے حضرت عمر سے نکاح کا اقرار موجود ہے۔ محقق طوسی کی الاستبصار اٹھا لی، تہذیب الاحکام اٹھا لی، اس میں بھی یہ اقرار موجود ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم یہ حضرت عمر کی بیوی تھی، خدمت کے لیے فوراً تیار ہو۔ اب حاکم وقت اور خاتون اول یہ خدمت کے لیے جا رہے ہیں، ایک بدو کی بیوی جاتے ہوئے حضرت عمر فرمانے لگے ایک دیگچی بھی لے لو، ایک چمچ لے لو، تھوڑا سا اناج اور زیتون یا گھی لے لو تاکہ اس کے لیے کھانا تیار کر کے کھانا بھی دے سکے، سب کچھ لے کے چلے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دیا اس کی دیکھ بھال کے لیے، اور خود وہاں جا کے 2 پتھر جوڑے، چولہا بنایا، دیگچی اس پہ رکھی، سامان اس میں ڈالا اور کھانا بنانے لگ گئے۔ امیر المومنین پھونک مار کر آگ جلا رہے ہیں، دھواں آنکھوں میں پڑ رہا ہے، داڑھی میں گھس رہا ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، امیر المومنین کھانا تیار کر رہے ہیں۔ بدو بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں پتا یہ امیر المومنین ہے۔ اچانک خیمے سے آواز آئی، امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے بھائی اور دوست کو بیٹا عطا کیا ہے۔ تو جب اندر سے آنے والی آواز امیر المومنین مبارک ہو اس بدو کے کانوں میں پڑی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ تو امیر المومنین ہے۔ پہچان نہ سکا، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، سوشل ورک، انسانی خدمت دونوں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب اس کی کیفیت دیکھی کہ اب یہ گھبرا رہا ہے اور میں پریشان تھا، اندر کھانا بھیجا، اپنی بیوی کو کہا اس کو کھلاؤ، تو بچ کے آیا، بدو کو کہا اب تو کھا لے، بھوکا ہے۔ کھانا کھلا کے بچے کی ولادت کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے وقت کہا اب صبح مدینہ آ جانا، تیری جو بھی حاجت ہوئی وہ پوری ہو جائے گی، تیری جو بھی حاجت ہوئی وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے کردار نبی کے خلفاء۔ حضرت عثمان کو دیکھ لیجیے، بیر روما حضرت عثمان نے خرید کے انسانوں کو میٹھا پانی پلایا، اور بہت سارے رفاہی کام۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں جب قحط پڑا، ملک شام سے جو ان کا غلے کا قافلہ آیا، گندم کے جو لدے ہوئے سینکڑوں اونٹ آئے، انہوں نے کثیر منافع کو ٹھکرا کے انسانیت کے لیے اپنے غلے کا منہ کھول دیا۔ یہ نبی کے خلفاء ہیں، اعلیٰ درجے سوشل ورکر۔ ہمارے حکمرانوں کو ان کا کردار اور سیرت سامنے رکھ کے اپنی ذمہ داریاں پہچاننی چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ یہ تھا سوشل ورک۔ اسلام اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کے خلفاء کا طرز عمل ہے۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داری، اسے کہتے ہیں ایثار۔ ایثار کا معنی کیا ہے؟ خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بے شمار خوبیاں اور کمالات اللہ نے رکھے، ایک بڑی خوبی اور کمال ایثار ہے۔ فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ایثار کرتے تھے۔ ایثار یہ نہیں کہ خود رجے ہوئے تھے، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ فاقے میں خود مبتلا تھے مگر انہوں نے ایثار کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں، چند ایک میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے دوسرے کے گھر سیری بھیجی، صدقے کی سیری۔ جب اس کے گھر پہنچی
اس نے سوچا گو میں بھی ضرورت مند ہوں، مگر یہ میرے ساتھ والا جو ہمسایہ ہے یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، خود بھی ضرورت مند ہے لیکن دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دی، اسی کو ایثار کہتے ہیں، کہا وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت